الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكرهم بأيام الله آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المعين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سے اعظم بمنی بے سر و سامان مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد قادریم ناریا سے اعظم میزنم رمز شیخ احمد رضا قطب عالم زنم سنیم ناریا غوث اعظم زنم رمز شیخ اختر رضا فقیہ عالم زنم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله تعالى عليه وسلم. معزز سامعین کرام، عزیز ساتھیوں و بزرگوں و جملہ مسلیان کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین طٰہٰ و یاسین وجہ تخلیق کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں دل کی اتھاں گہرائیوں سے ایک مرتبہ درود سلام کا نذرانہ پیش کرے. پڑھی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے تو میں اپنی طرف سے تمام
عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ماہ ربیع النور کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ کو یہ جان کر بہت خوشی ہوگی کہ آج ربیع النور شریف کی 2 تاریخ ہے، اور الحمدللہ رضوی نوری دارالفتہ مرکزی کچی مسجد کی جانب سے شرعی طور پر چاند کی شہادت بھی موصول ہو چکی ہے۔ اس مناسبت سے، خاص کر کے اس مہینے کی مناسبت سے، آپ تو اتنا سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ اس مہینے میں عاشقان مصطفیٰ و غلام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں 12 ربیع النور شریف کو جلوس محمدی نکالتے ہیں، اور غالباً 1 سے لے کر 12 ربیع النور شریف تک ہر مسجد میں فاتحہ خوانی کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ ہمارے لیے بہت خوش قسمتی اور نیک بختی کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اور ہمیں اپنی محبوب شے عطا کر دیا۔ خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کی اگر بات کروں، کتنی ہی تعریف کی جائے کم ہے۔ بس اپنی بات کو ایک لفظ کہہ کر آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہے۔ مطلب اللہ رب العزت نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں دنیا کو پیدا فرمایا۔ اس پر اس مہینے مکمل گفتگو ہوگی ہمارے۔ 3 چیزیں ذہن میں رکھے، ابھی بول رہا ہوں، ابھی میں ایک کلام بھی سناؤں گا، میری عادت ہے، اور خاص کر کے ربیع النور شریف کا مہینہ ہے، کلام نہ ہو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ فرمائش بھی ہے، مجھے فرمائش آئی ہے۔ ایک ہے تخلیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہے ولادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک ہے بعثت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ پورے مہینے میں یہ تینوں ٹاپک پر ہماری گفتگو ہوگی، اور میرے پروگرام بھی ہے، جہاں بھی پروگرام رہے گا انشاءاللہ اسی موضوع پر بات آگے بڑھائی جائے گی۔ بس اتنا کہنا چاہوں گا، عاشقہ ہے، ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں، ہم مصطفیٰ کے چاہنے والے ہیں، ہم مصطفیٰ کے ایک ہی لفظ میں اگر کہوں، یہ دل، یہ جگر، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم میرے سرکار۔ یعنی اگرچہ یہ شعر غوث پاک کی طرف سے نسبت کرتے ہوئے ہے، لیکن میں نے تھوڑا لاسٹ میں چیک کیا، الحمدللہ ہر چیز حضور کی ہے۔ میں سرکار پر کچھ اشعار آپ کے سامنے پیش کرنے سے بہتر سمجھتا ہوں کہ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آ گئے سرکار، ربیع النور شریف کا مہینہ ہے، اور آ گئے سرکار سے ہی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ الحمدللہ، اور باہر ہر ایک کے گھروں سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ الحمدللہ غلام مصطفیٰ خوشیاں منا رہے ہیں، ہر ایک کے گھر سے ظاہر ہو رہا ہے۔ آ گئے سرکار، آ گئے سرکار، آ
گئے سرکار آ گئی کہ صبح طیبہ ہوئی بیٹھے آئے بارہ نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بیٹھے آئے بارہ نور کا سب کلی نور کا یار پارا نور کا آ گئے بلند آواز سے پڑھے گا آ گئے کہ میں گدا بادشاہ میں دیتی آلانوں کا میں گدا بادشاہ میں دیتی آلانوں کا نور بندو تیرا دے ڈال سب کا نور کا آ گئے اور چاند جھک جا سرکار کی ولادت ہوگی اب جھولے میں آگے سرکار ولادت ہوگی میں اس پر تفصیل سے گفتگو کروں گا بس شعر سامنے ہے تھوڑی سی ایک بات کہہ دوں ولادت ہوگی اب حضور علیہ السلام جھولے میں بچپنے کا عالم ہے ہمارے بچے کس سے کھیلتے ہیں آپ جانتے ہیں لیکن نبی کا کھلونا دیکھے آقا کریم کا کھلونا دیکھے کہ چاند جھک جاتا بھی بھرے ہوئے دل اٹھاتے عشق مصطفیٰ کا ذکر ہو اور غلام مصطفیٰ کی زبان سے سبحان اللہ کی صدائیں نہ آئے ایسا ہو ہی نہیں سکتا یہ آپ کو ثبوت دینا ہے مجھے اگر سننا ہے چاند جھک جائے تاجی دھیرے ہونگے دل اٹھاتے محل میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا آ گئے آ گئے سرکار اور نور کی حضوری نہیں ہے بلکہ قیامت تک دیکھیے حضور اعلیٰ حضرت کو ارے میرے مصطفیٰ پر انگلی اٹھاتے ہو اعلیٰ حضرت نے پیغام دیا کہ صرف مصطفیٰ ہی نور نہیں ہے قیامت تک جتنے بھی حضور کے آل سے ہوں گے سب نور ہے سب نور ہے آپ فرماتے ہیں تیری نسل پاک بھی ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک بھی ہے بچہ بچہ نور کا تم ہے نور تیرا کب گھرانا نور کا آ گئے سرکار لگنا چاہیے کہ ہم عاشق رسول بیٹھے ہیں باہر والوں
کو بھی تو معلوم ہو کہ الحمدللہ ربیع النور شریف کا مہینہ آ چکا ہے، عاشقوں کے زبان پر سرکار کی صدائے یہ محسوس تو ہونا چاہیے نا. آ گئے اور اے رضا احمدینو دی کا فیض نور ہے. اے رضائے احمدینو دی کا فیض نور ہے. ہو گئی میری غزل پر کل قصیدہ نور کا ٹینشن نہ لے، ٹائم پر ہی ختم کر دیں، گھڑی کو زیادہ نہ دیکھیں، مجھے دیکھیں. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لے. اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. یہ آیت حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے شان میں نازل ہوئی ہے. میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ حضور علیہ السلام کا عدم سے وجود میں آنا، پھر اس کے بعد ولادت ہونا، پھر اس کے بعد بعثت سے نبی، ان تین پر مجھے گفتگو کرنی ہے. اس سے پہلے میں آج بہتر سمجھتا ہوں کہ حضور سے محمدی پر بھی کچھ روشنی ڈالوں. کیوں؟ یہ بہت اہم اور ضروری ہے کہ آج عاشقان مصطفیٰ جلوس نکالتے ہیں. کچھ تو محبت میں اتنے مست ہو جاتے ہیں کہ جہاں رحمت لوٹنا چاہیے وہاں ان کے لیے زحمت ہو جاتی ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو بالکل گھروں سے نکلتے ہی نہ یہ کامیاب ہے نہ وہ کامیاب ہے، بلکہ جو درمیان والے ہیں وہی کامیاب ہے. جملے سے غور کرنا، کچھ نکالتے ہیں لیکن بالکل ہی زیادہ مست ہو جاتے ہیں، اور پھر راستے میں نظر آتے ہیں کہ وہ کیا کیا کرتے ہیں. میں انشاءاللہ دوران تقریر کہوں گا. اور کچھ ایسے ہیں جو نکلتے ہی نہیں ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ حضور کی ولادت کی خوشی منائیں. وہ کیسے؟ آئے ذرا قرآن کی طرف رخ کرے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. اے موسیٰ، بنی اسرائیل کو وہ دن یاد دلائیے کہ جس دن ان پر رحمت کا نزول ہوا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ رب کہہ رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہا ہے کہ وہ دن یاد دلائیے انہیں کہ جس دن ان پر رحمت کا نزول ہوا. اب یہاں پر لفظ رحمت پہ غور کرنا، اس کے بعد دوسری آیت اور سماعت کرے. رب کائنات ایک جگہ اور ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. اور کہیں ارشاد فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. ان آیتوں سے معلوم ہوا، اس سے یہ پتا چلا، اس سے یہ ثابت ہوا کہ رب نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا موسیٰ وہ دن یاد دلائیے بنی اسرائیل کو جس دن ان پر رحمت کا نزول ہوا. اب میں آپ کو بتانا چاہوں گا تو کہیں رب فرما رہا ہے کہ اے محبوب وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. معلوم یہ ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے جہاں کہا گیا کہ اپنے رحمت کا انہیں یاد دلائیے جس دن ان پر رحمت کا نزول ہوا، وہی یہاں پر اس آیت کو دیکھیں کہ رب حکم دے رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے، کیا فرما رہا ہے؟ اللہ کی نعمت کا چرچا کرو. اب جب آپ غور کرو گے، آپ جب مشاہدہ کرو گے، آپ جب فکر کرو گے، آپ جب سوچو گے
تو آپ خود اس نتیجے پر پہنچو گے. کس نتیجے پر؟ کہ سب سے بڑی نعمت کیا ہے, سب سے بڑی رحمت کیا ہے. کیا دولت ملنا سب سے بڑی نعمت ہے؟ کیا نعمت کیا اولاد ملنا سب سے بڑی نعمت ہے؟ کیا شہرت ملنا سب سے بڑی نعمت ہے؟ کیا شہرت ملنا سب سے بڑی نعمت ہے؟ کیا عزت ملنا سب سے بڑی نعمت ہے؟ یقیناً انہیں نعمتوں کے قسموں میں سے ایک قسم تو ضرور ہے, لیکن سب سے بڑی نعمت اگر کوئی ہے تو رب فرماتا ہے. رب کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تم کو ہاتھ دیا, احسان نہیں جتلایا, پیر دیا, احسان نہیں جتلایا, آنکھ دیا, احسان نہیں جتلایا, زندگی دی, احسان نہیں جتلایا, لیکن سنو سنو, میں نے تمہیں جینے کے لیے گھر دیا, میں نے تمہیں جینے کے لیے کچھ دیا, احسان نہیں جتلایا. میں نے تمہیں رہنے کے لیے گھر دیا, احسان نہیں جتلایا. لیکن اتنا سنو, اب میرا محبوب جا رہا ہے کہ رب فرما رہا ہے اللہ مومنوں پر یہ احسان کیا کہ ان میں سے ایک رسول بھیجا. اب میں بتانا چاہوں گا احسان کس پر, احسان کس پر؟ مصطفیٰ پر. اللہ احسان جتا رہا ہے کس پر؟ آقا کریم کو بھیج کر. زندگی بھی احسان نہیں جتلایا, احسان نہیں جتلایا, لیکن جب مصطفیٰ کو بھیجا تو اللہ کہتا ہے اللہ نے مومنوں پر احسان کیا, انہی میں سے ایک رسول بھیجا. اور اب آگے میں بات بڑھاؤں, آقا کریم ارشاد فرماتے میرے مصطفیٰ سے پیر کے دن کے بارے میں پوچھا گیا تو آقا ارشاد فرماتے فیہ ولدت وفیہ انزل الیہ, کہ اسی دن میں پیدا ہوا اور اسی روز مجھ پر وحی کا نزول ہوا. سبحان اللہ, پیر کے دن. اب آگے اور بڑھے, میں آپ کو آگے لے کے چلوں. آقا کریم کی ولادت الحمدللہ ہم سنیوں کے لیے ہی نہیں بلکہ ساری عالم کے لیے رحمت ہے. اللہ نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, سارے جہاں کے لیے رحمت ہے. اب کچھ لوگ رحمت سمجھ کر اس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں, اور کچھ لوگ رحمت سمجھ کر صحیح فائدہ اٹھاتے ہیں. دونوں قسم کے لوگ ہیں. آپ کو سمجھنا ہے, اللہ نے آپ کو بھی عقل عطا کیا, آپ کو حق اور باطل کے درمیان پہچاننا ہے, فرق کرنی ہے. اگر میں آپ کو اور آگے لے کے چلوں, آقا کریم کی محبت کی بات کروں, مصطفیٰ کریم کے عشق کی بات کروں, تو آپ سنیں کہ صحابہ کرام حضور سے کس طرح محبت فرماتے تھے, کس طرح محبت کیا کرتے تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا بال مبارک کٹوا رہے ہیں اور صحابہ کرام آپ کے ارد گرد حلقہ بنائے ہوئے, جس طرح شمع پر پروانے ٹوٹتے ہیں نا, شمع پر پروانے ٹوٹتے ہیں, اس طرح صحابہ کرام ٹوٹ رہے ہیں. اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا آخر کس کے لیے, کیوں حلقہ بنائے ہوئے ہیں؟ تو حضرت انس فرماتے فما یریدون ان تقع شعرۃ الا فی ید رجل. سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضور اپنا بال مبارک شریف کٹوا رہے ہیں, صحابہ کرام حلقہ بنائے ہوئے ہیں, اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک دوسرے پر ٹوٹ رہے ہیں, ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں. یہ لڑنا عشق میں ہے, سنیے ذرا کس طرح لڑنا. اب فرماتے ہیں فما یریدون ان تقع شعرۃ الا فی ید رجل, وہ اس لیے لڑ رہے ہیں, اس لیے آپس میں ایک دوسرے پر لپک رہے ہیں کہ آقا کریم کی بال مبارک زمین پر نہ گرنے پائے. بال مبارک زمین پر نہ گرنے پائے. اس ٹاپک میں دوسری طرف لے جا رہا ہوں کیونکہ میں نے گفتگو کرنی ہے اس سے, جو میں نے 3 پوائنٹ بتایا آپ کو.
آج چونکہ مجھے کس بات پر لے جانا ادھر لے جا رہا ہوں. بال مبارک زمین پر نہ گرنے پائے. اب آگے اور لے چلے. آج عاشقان خواجہ و رضا وہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور کی موئے مبارک سے یقیناً فائدہ اٹھانے والے بہت اٹھا رہے, بہت بولے تو بہت اٹھا رہے, لیکن جس کی قسمت میں نہیں ہے وہ کچھ تو کچھ بک رہے ہیں. تو میں ان کو بتانا چاہوں گا, تم میلاد کی ثبوت مانگتے ہو, تم موئے مبارک کے بارے میں بات کرتے ہو, تم حضور کے عشق کے بارے میں بات کرتے ہو. اگر عشق کی بولی سننی ہے تو ہم سے سنو. حدیث پاک میں آتا ہے, مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں کہ ایک روز کی بات ہے, آپ رات کے وقت چارپائی جو ہے پلنگ ہے اس پر آرام فرما ہے, اور آپ کے پلنگ کے نیچے جو ہے ایک لکڑی کا کٹورا جو کٹورا نما بنا ہوا رہتا تھا, اس پر آپ رات کو پیشاب مبارک کیا کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ پیشاب مبارک کیا کرتے تھے. اب یہاں پہ روک پر آپ کے ذہن سے ایک بات پہلے ہی بتا دوں, 3 ایسے صحابیہ ہیں جنہوں نے حضور کی پیشاب مبارک کو پی لیا. سبحان اللہ بولے. اور آپ کو بتاؤں, آپ کو حیرت ہو رہی ہوگی, حیرت ہو رہی ہوگی. حضرت انس بن مالک روایت کرتے کہ میرے گھر میں ایک کنواں تھا, ایک کنواں تھا. ایک روز مصطفیٰ کریم نے اس میں پیشاب فرمایا. سبحان اللہ. اور جب آقا کریم نے اس پر پیشاب کیا تو اس کنویں سے خوشبو آنے لگی. اس کے بعد اس کنویں کے جو ذائقہ تھا اس پانی کا ذائقہ بدل گیا, خوشگوار ہو گیا. اتنا ہی نہیں, آگے اسی حدیث میں حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں پھر میں اس کنویں کے پانی کو صحابہ کرام کو پلانے لگا. سبحان اللہ. اب بات ہو رہی تھی موئے مبارک کی اور پیشاب کی, تو وہ کٹورا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تخت کے نیچے رکھا رہتا تھا. ایک دن کی بات ہے, آقا کریم اس میں پیشاب فرماتے ہیں. اس میں پیشاب فرمانے کے بعد آپ اس کو پھر سے نیچے رکھ دیتے ہیں. رکھنے کے بعد آرام فرمانے لگتے ہیں. پھر آپ کو دوبارہ حاجت ہوتی ہے, آپ کو دوبارہ حاجت ہوتی ہے. جب آپ اٹھتے ہیں, بیدار ہوتے ہیں, آپ اس کٹورے کو باہر نکالتے ہیں. اس کٹورے پر جب آپ پر آپ کی نظر پڑتی ہے تو اس میں کچھ نظر نہیں آتا. آپ حضرت ام ایمن کو بلاتے ہیں. سبحان اللہ. آپ بلا کر کہتے ہیں, اے ام ایمن ذرا یہ تو بتاؤ اس میں جو پیشاب تھا وہ کیا ہو گیا. آپ فرماتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے تو اس میں آ کر اس کو پی لیا ہے. اب مصطفیٰ کی جواب بھی سنو, آقا کریم کا جواب سنو. میرے آقا فرماتے, اے ام ایمن تم نے اپنے اوپر جہنم کے آگ کو حرام کر دیا, اور آج کے بعد کوئی بیماری نہیں ہوگی تمہیں. سبحان اللہ. یہ تھی میرے مصطفیٰ کی بول مبارک جس کو ہم پیشاب مبارک کہتے ہیں, اس کا بھی عادت. اور ایک بات بہو, حدیث کا ایک ٹکڑا سناؤں. آقا کریم جس زمین پر پیشاب کرتے ہیں نا تو زمین ترنت اس کو جذب کر دیتی, ترنت. پھر چاہے کیسی ہی زمین, یہ مت کہنا کہ ریتی ہے. عقل کے اندھے کچھ کہہ سکتے ہیں کہ ریتی تھا, اب تیرے لیے ریتی ہو سکتا ہے. ہم عاشقوں کے لیے تو دلیل یہ ہے کہ زمین بھی یہ گوارا نہیں کرتا کہ مصطفیٰ کا پیشاب زمین پر. زمین خود اپنے اوپر فخر محسوس کرتی ہے کہ میں مصطفیٰ کے پیشاب کو اپنے اندر جذب کر دوں. تو بات چل رہی تھی موئے مبارک کی. حضرت انس نے فرمایا میں نے دیکھا کہ صحابہ حلقہ بنائے ہوئے اور ایک دوسرے پر لپک رہے ہیں, ٹوٹ رہے ہیں اس بال مبارک کو لینے کے لیے. اب آپ کو بتاؤں, یہی موئے مبارک ہے, یہی بال مبارک ہے کہ کوئی صحابی رسول یہ وصیت کر جاتے ہیں کہ اگر میں انتقال کر جاؤں تو میرے کفن میں اس بال کو رکھ دینا. ہے صحابی, جنت کی بشارت پہلے ہی مل چکی ہے.
آپ کو علم ہوگا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے سارے صحابہ سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے. صحابی رسول ہے پھر بھی وصیت کر جا رہے ہیں. کوئی وصیت کرتا ہے کہ اگر میں مر جاؤں تو میرے کفن میں اس موئے مبارک کو رکھ دینا. کوئی وصیت کرتے ہیں کہ میری ٹوپی میں اس کو سی دینا. تو کوئی وصیت کرتے ہیں کہ اگر میں بیمار پڑ جاؤں تو مجھے بال مبارک ہو کر ملا دینا. اور آپ کو میں بتاؤں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میرے پاس آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بال مبارک تھے، موئے مبارک تھے. جب کوئی بیمار ہوتا تو آپ فرماتی ہے میں اس کو دھو کر پلا دیا کرتی تھی، بس پلانے کی دیر ہوتی کہ شفا یاب ہو جاتا. اب جس رسول کے بال کا یہ عالم ہے، جس رسول کے بال پیشاب مبارک کا یہ عالم ہے، تو اس رسول کی ذات کا عالم کیا ہوگا؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ اس رسول کی ولادت کا عالم کیا ہوگا؟ اور ایک حدیث سناؤں، جہاں موئے مبارک یہ تبرک ہے نا، اب کچھ لوگ یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ اس کی دلیل کہاں ہے، تو یہ بھی ہم عاشق رسول قرآن سے دیتے ہیں. سنو ہے دلیل. اللہ فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے یہ دلوں کی تقوی ہے، پرہیزگاری ہے. تو جس کے دل میں تقوی ہے وہی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے. جو متقی ہے وہی ان نشانیوں کی عظمت کو پہچانتا ہے. اب جہاں ان بال مبارک شریف کے اتنے فوائد ہے، وہی ایک بات، بس آخری بات بتا کر کہ میں اپنی بات کو ختم کروں گا، وہی ہم کو اس کا ادب ہر اعتبار سے لحاظ رکھنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، روایت کرنے والے حضرت علی اور فرمانے والے مصطفیٰ. جہاں فضیلت ہے وہی وعید بھی آئی ہے. جہاں کہیں بھی جس کے پاس بھی موئے مبارک ہو، جتنا ادب کا خیال کر سکے آپ پر لازم ہے کہ خیال کرے. الحمدللہ آپ کے اکولا میں بھی ایسے ہستیاں ہیں، ایسی شخصیتیں ہیں جو ان تبرکات سے محبت کرتے ہیں. میں نام نہیں لینا چاہتا، بس اتنا کہنا چاہوں گا، میں نے ان عاشقوں کو دیکھا ہے، ان کے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہوئے میں نے دیکھا ہے کہ وہ کس طرح محبت کیا کرتے ہیں ان تبرکات سے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، آخری حدیث بنا کر، آخری حدیث سنا کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. حضرت علی ہے، روایت کرنے والے حضرت علی ہے، فرمانے والے مصطفیٰ ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا ایک بال مبارک کو پکڑ کر فرمایا، اپنا ایک بال مبارک کو پکڑ کر فرمایا کہ اگر کوئی شخص میرے ایک بال کی بھی بے ادبی کرے اس پر جنت حرام ہے. کنز العمال جامع الصغیر کی حدیث ہے. کنز العمال جلد 2 صفحہ نمبر 756 پر یہ حدیث موجود ہے، دیکھ لینا. تعظیم نبی آقا بتاتے ہیں کہ میری ذات سے دور کی بات، میری ایک بال کی اگر بے ادبی کرو تو تم پر جنت حرام ہے، حرام ہے. اب دوسری حدیث میں آتا ہے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک بال ہو تو پوری دنیا اور دنیا کی ساری نعمتوں سے زیادہ مجھے وہ ایک بال محبوب ہے. صحابی رسول ہے، صحابی رسول ہے، وہ فرما رہے ہیں پوری دنیا کی نعمتیں اور پوری دنیا سے وہ ایک بال مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے. ہمارے علاقے میں موئے مبارک کی زیارت شریف کرائے جاتے ہیں. ہماری کچی مسجد میں بھی جلوس محمدی کی ہے، انشاءاللہ زیارت کرائی جائے گی. اور صرف ایک ہی نہیں، کثیر تعداد کے ساتھ
تبرکات ہمارے پاس الحمدللہ اس سال آئے ہیں، ان کی بھی زیارت کرائی جائے گی۔ ادب کا لحاظ رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ عشق میں اتنا غلو کر جائے کہ ان چیزوں کی بے ادبی ہو رہی ہو۔ یہی حال ہمارے آج نوجوانوں کی ہے، جلوس محمدی نکالتے ہیں تو میں سنا کہ کوئی پٹاخہ پھوڑ رہا ہے۔ کتنے ایسے پٹاخے پھوڑنے والے آپ؟ ہاں، اور میں یہ بھی سنا کہ کوئی ناشتہ بھی ہے ڈی جے بجا کر کے۔ معاذ اللہ رب العالمین، کیا ہے، کیا لگا کر رکھے؟ کیوں ہمیں بدنام کر رہے ہیں؟ کیوں علماء پر انگشت اٹھانے کا موقع دے رہے ہو غیر قوم کو؟ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ، کسی علماء نے کہا ہے کہ جلوس محمدی میں پٹاخے پھوڑنا؟ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ، کوئی ایک مولوی نے کہا ہو کہ جلوس محمدی میں ڈی جے نکال کر تم ناچنا؟ پھر لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو یہ حضور کے عاشق ہے اور ناچ رہے، یہ حضور کے عاشق ہے جو پٹاخے پھوڑ رہے ہیں۔ تو کیسے امتی ہو آپ؟ کیسے رسول کے چاہنے والے ہو؟ میلاد کا مطلب یہ ہے کہ عشق کے ساتھ نعت خوانی ہو، صلاۃ و سلام ہو، قرآن کی تلاوت ہو، حضور کے نعرے ہو، بس یہی پر ختم۔ لیکن ہمارے حالات دیکھے، آج نوجوانوں کو دیکھے، اتنے غلو کر جاتے ہیں کہ جہاں میلاد شریف منانا نعمت ہے، رحمت ہے، برکت ہے، وہی وہ لوگ میلاد مناتے ہیں لیکن وہی میلاد اس کے لیے زحمت ہو جائے، وہی میلاد اس کے لیے کلفت بن جائے۔ تو خدا را ایسا نہ کرے، اللہ کے واسطے جلوسوں کو بدنام نہ کرے، اللہ کے واسطے علماء پر انگشت نمائی کرنے کا کسی کو موقع نہ دے، بلکہ آپ ادب کا لحاظ رکھے، جلوس نکالے، لگنا چاہیے، دیکھنے والا دیکھے تو کہے دیکھو عاشق رسول جا رہے ہیں، دیکھو حضور کی ولادت کے دن یہ عشق میں گھوم رہے ہیں۔ خدا را ایسا ڈی جے کے ساتھ جلوس نہ نکالے کہ جس میں آپ ناچنا شروع کر دیں۔ نکالیں گے کیا؟ آواز تو نہیں نکل رہی، اور جو نکالے اس کو روکیں گے انشاءاللہ۔ عشق کا تقاضا یہ ہے۔ تو موئے مبارک کی جو میں بات کر رہا تھا نا، اس کی حتی الامکان ادب کا لحاظ رکھیں۔ مانا حدیث پاک میں من اذا شعرۃ من شعری فالجنۃ علیہ حرام، کہ جس نے میری ایک بال کی بھی بے حرمتی کی نا، اس پر جنت حرام ہو جائے گی، وہ جہنم کا حقدار ہو جائے گا۔ تو لہذا جب میرے مصطفیٰ کی ایک بال کا یہ عالم ہے، ایک بال کا یہ عالم ہے کہ اس کی اگر بے ادبی کرو گے تو جنت حرام ہو جائے گی، تو جو سراپا مصطفیٰ کی ذات سے بے ادبی کرے، آقا کی شان میں گستاخی کرے، میرے مصطفیٰ کی شان میں انت انت بکے، ذرا اندازہ لگائے اس کا عالم کیا ہوگا۔ تبھی تو کسی شاعر نے چاہے خوب کہا ہے کہ زلف دیکھی ہے، نظروں نے بتا دیکھی ہے، باغ مدت کے مریضوں نے شفا دیکھی ہے۔ صحابہ کرام شفا دیکھتے تھے، زلف مبارک میں رحمت دیکھتے تھے، برکت دیکھتے تھے، اسی کو شاعر نے اپنی شعر میں بیان کیا۔ تو دیکھنے کے لیے عشق والی نگاہ پیدا کرے اور آقا کریم کی میلاد میں ادب کا لحاظ رکھے۔ لہذا میں آپ کی بارگاہ میں یہ گزارش اور ریکویسٹ کروں گا کہ جلوس محمدی کو اس طرح منائیں کہ لوگ دیکھ کر کہے کہ یہ غلام مصطفیٰ ہے، یہ عاشق مصطفیٰ ہے۔ الحمدللہ اس شان کے ساتھ جلوس نکالی جاتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم آپ کو اور ہمیں اہل سنت والجماعت پر قائم رہ کر جلوس محمدی نکالنے میں آسانی پیدا فرمائے، خرافات سے بچتے ہوئے اس جلوس کو ہمیں کامیاب کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔